TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ جب میرا میٹرک کا نتیجہ آیا تو میں کالج میں داخلے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن میرے والدین نے اچانک مجھے مزید تعلیم دلانے کی بجائے گھر بٹھا لیا اور ادھر ادھر بات پہنچائی جانے لگی کہ اب وہ جلد از جلد میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ بات پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں سے کوئی رشتہ آئے اور وہ میرے ہاتھ پیلے کر دیں۔ 1 سال گزر گیا، میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ میں صورت شکل کی بہت اچھی خاصی تھی، لیکن میرا نہ رشتہ آنے کا سبب یہ تھا کہ لوگ ہمارے چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر سمجھ لیتے تھے کہ انہیں معقول جہیز نہیں مل سکے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے والد نے میری پیدائش کے بعد ہی میری شادی کے سلسلے میں اپنی مستقبل کی ذمہ داری پوری شدت سے محسوس کی تھی۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھے اور کسی بڑے منصب پر بھی نہیں تھے، لیکن 15-16 سال میں انہوں نے میرے لیے اچھا خاصا جہیز بھی جمع کر لیا تھا۔ اشاروں کناروں میں میرے والدین نے اس کا اظہار بھی کر دیا تھا، لیکن میرے معمولی سے گھر کی وجہ سے لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا۔ میرے والدین خاصے پریشان اور کچھ افسردہ رہنے لگے تھے، لیکن میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس کا افسوس الگ تھا کہ میری تعلیم بھی جاری نہیں رہی۔ میں نے اشارتاً اپنی والدہ سے کہا کہ جب تک میرا کوئی رشتہ نہیں آ جاتا، اگر میری تعلیم جاری رہے تو کیا حرج ہے۔ میری بات ابو کے کانوں تک پہنچی تو حالات کے پیش نظر انہوں نے میری بات کو نامناسب نہیں سمجھا۔ 7-8 مہینے اور گزر گئے، میری شادی نہ ہو سکی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سال کالج میں داخلہ ضرور لوں گی۔ میرے والدین نے میرے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا۔ چنانچہ وقت آنے پر میں نے کالج میں داخلہ لینے کے سلسلے میں بھاگ دوڑ شروع کی، اور اسی زمانے میں مجھے معلوم ہوا کہ ہم وہ چھوٹا سا گھر چھوڑ کر سوسائٹی کے ایک بنگلے میں منتقل ہونے والے ہیں۔ مجھے یہ جان کر جو حیرت ہوئی، اس کا اظہار میں نے امی سے بھی کیا تو وہ بولی، رضی الدین بھائی کو تو تم جانتی ہو نا، وہ تمہارے ابو کے 3 سال پرانے دوست ہیں۔ وہ بہت بڑے آدمی تو نہیں، مگر اچھے خاصے حالات ہیں ان کے۔ سوسائٹی میں اچھا خاصا بنگلہ ہے جہاں وہ اکیلے ہی رہتے ہیں۔ امی مجھے بتاتی رہیں، لیکن مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا۔ وہ صرف 2 ملازموں کے ساتھ اس بنگلے میں رہا کرتے تھے۔ ہم انہی کے بنگلے میں جا رہے ہیں، امی نے مجھے بتایا۔ مگر کیوں؟ بس اتنے دنوں کے لیے وہاں جا رہے ہیں کہ تمہارا کہیں رشتہ ہو جائے۔ ہمارا یہ چھوٹا گھر ہی تمہاری شادی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جن دنوں ہم اپنے گھر میں تالا ڈال کر رضی الدین انکل کے گھر میں منتقل ہوئے، انہی دنوں مجھے کالج میں داخلہ بھی مل گیا۔ کلاس کی ایک لڑکی رضوانہ میری بہت اچھی دوست بن گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ داخلے کے پہلے ہی دن سے وہ میرے گرد کسی پروانے کی طرح منڈلانے لگی تھی۔ رضوانہ کا تعلق اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ کالج کے قریب ہی وہ ایک بڑی بلڈنگ کے خوبصورت فلیٹ میں رہتی تھی۔ معمولی سے گھر سے ایک خوبصورت بنگلے میں منتقل ہونا میرے لیے قطعی کسی خوشی کا سبب نہیں تھا۔ پھر میری کوفت اس وقت اور بڑھ گئی جب اس علاقے کے ایک لوفر سے نوجوان راشد نے مجھ میں غیر معمولی دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میں جس بس سٹاپ سے بس میں بیٹھ کر کالج جایا کرتی تھی، اسی کے قریب ہی ایک پان والے کی دکان تھی۔ راشد اور اس کے 1-2 ساتھی وہاں اکثر دکھائی دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے ہاتھوں میں ہاکیاں بھی ہوتی تھیں۔ میں پہلے ہی دن سے محسوس کرنے لگی تھی کہ وہ مجھے چمکتی ہوئی آنکھوں سے گھورنے لگے تھے۔ کبھی کبھی کوئی فقرہ بھی کس دیتے تھے، مگر چند دن بعد یہ تبدیلی آئی کہ انہوں نے مجھے گھورنا اور فقرے بازی کرنا بند کر دی۔ اور اس کے اگلے ہی دن میں بس سٹاپ پر پہنچی تو راشد میرے قریب اس طرح آ کھڑا ہوا جیسے اسے بھی بس کا انتظار ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، راشد نے میری طرف دیکھ کے بغیر دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے انہیں منع کر دیا ہے، اب ان میں سے کوئی بھی آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ میں خاموش رہی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ بس جلدی آ جائے۔ آپ شاید کچھ ہی دن پہلے یہاں آئی ہیں، وہ پھر سے بولا۔ اسی وقت بس نظر آئی تو مجھے کچھ سکون ہوا۔ پھر 2 اور افراد بھی بس سٹاپ پر آ گئے۔ راشد مجھ سے مزید کچھ کہے بغیر ٹلتا ہوا پان والے کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد میں محسوس کرتی رہی کہ راشد کے ساتھیوں نے مجھ پر نظر ڈالنا چھوڑ دی ہے، لیکن راشد مجھے ضرور دیکھا کرتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن راشد ایک موٹر سائیکل پر میری بس کے پیچھا کرتا ہوا میرے کالج پہنچ گیا۔ جب کالج چھٹی ہوئی تو بھی وہ وہاں موجود تھا۔
واپسی پر بھی اس کی موٹر سائیکل میری بس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں بس اسٹاپ پر تنہا تھی تو راشد اپنی موٹر سائیکل پر میرے قریب آ کر رکا۔ کیا میں آپ کو کالج پہنچا دوں؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور تڑک کر بولی، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جیسا کہ تم نے مجھے سمجھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں نے آپ کو ایسی ویسی لڑکی سمجھا ہوتا تو آپ سے اپنے ساتھیوں کی بدتمیزی کو ہرگز نہ روکتا، اور تم جو مجھے اس طرح تنگ کر رہے ہو۔ میں نے آج آپ سے دوسری مرتبہ ہی بات کی ہے، میری بس کے پیچھے تو روز لگے رہتے ہو۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں، جی چاہتا ہے کہ آپ کو ہر وقت دیکھتا رہوں۔ میں تل ملا گئی۔ راشد مجھ سے بہت صاف صاف باتیں کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم جیسے کسی لڑکے کی زبان سے اس قسم کی باتیں جن لڑکیوں کو اچھی لگ سکتی ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ یہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا۔ میں کم از کم آپ کے لیے کبھی برا ثابت نہیں ہوں گا، بہتر ہوگا کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میرا بات کرنا آپ کو برا لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری یہ اداکاری بھی مجھے متاثر نہیں کر سکتی، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ بس آ گئی تھی اس لیے وہ موٹر سائیکل آگے نکال لے گیا اور میں بس میں سوار ہو گئی۔ اس دن کے بعد راشد نے بس اسٹاپ پر مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن یہ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ جب میں کالج سے نکلتی تھی تو وہ آس پاس ہی کہیں آڑ میں کھڑا ہو کر میری طرف دیکھا کرتا تھا۔ میں مجبور تھی کہ اس ذہنی بوجھ کو برداشت کرتی رہوں، لیکن میں اس کے بارے میں سوچا ضرور کرتی تھی کہ وہ اتنی مستقل مزاجی سے میرے کالج پر ڈیوٹی کیوں دیا کرتا تھا۔ اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آخرکار میں اس سے متاثر ہو جاؤں گی تو یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ صورت شکل کا برا نہیں تھا اور تھا بھی کسی کھاتے پیتے گھرانے کا، لیکن میرے دل میں ایسے کسی لڑکے کے لیے کوئی جگہ کسی بھی طرح نہیں بن سکتی تھی جس کا شمار لوفروں میں کیا جاتا ہو۔ امتحانات سے 2 ماہ قبل ہی ایک دن کالج پہنچی ہی تھی کہ رضوانہ بڑی مسرت سے مجھے ملی اور کہا، میں بہت خوش ہوں شہوار، بلکہ اب تو تمہیں نام لے کر مخاطب کرنا بھی میرے لیے مناسب نہیں۔ کیوں؟ میں حیرت سے بولی۔ بہت جلد تم میری بھابھی بن جاؤ گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بگڑ کر بولی۔ سچ کہہ رہی ہوں شہوار، جب میں نے تمہیں کالج میں پہلی بار دیکھا تھا اسی وقت تو مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے تمہیں بھابھی بنانے کی ٹھان لی تھی۔ اب کل رات یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سب لوگ بھائی جان کا رشتہ لے کر تمہارے گھر جائیں گے۔ وہ بڑے پرمسرت لہجے میں بولتی رہی اور میں کو کی طرح منہ کھولے اسے تکتی رہی۔ اس نے پھر بولنا شروع کر دیا، بھائی جان کو تم اتنی پسند آ گئی ہو کہ وہ تم سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہارے گھر والے مان گیا تو بس امتحانوں کے بعد ہی کی کوئی تاریخ شادی کے لیے طے کر لی جائے گی۔ اس کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے بھی تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میرے والدین وہ رشتہ قبول کر لیتے۔ میں رضوانہ کی بڑی بہن عمرانہ سے مل چکی تھی، وہ مجھ سے 1 سال بڑی اور رضوانہ ہی کی طرح خوبصورت تھی۔ 1 ہفتے بعد ہی رضوانہ کے گھر والے ہمارے ہاں آئے، ساتھ ہی رضوانہ بھی تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو امی نے مجھے بتایا کہ لوگ تو ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہیں لیکن لڑکی والے کبھی فوراً ہاں نہیں کرتے۔ 2 ہفتے بعد میرے والدین کی طرف سے ہاں بھی ہو گئی اور اس کے چند دن بعد شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی۔ اس دوران میں راشد کا وتیرہ بالکل نہیں بدلا تھا۔ شادی طے ہونے کے بعد مجھے اس کے اس رویے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ خوف کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی طرح اس بات کا علم رضوانہ کے گھر والوں کو ہو جاتا تو وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچنے لگتے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد میرے دل سے یہ خوف نکل گیا تھا کہ راشد ایک لوفر ہے جو مجھے کسی قسم کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک مرتبہ مل کر اسے شرافت سے سمجھا دوں کہ وہ اس طرح میرے کالج پر کھڑے رہنا چھوڑ دے، ورنہ اس کی یہ حرکت میری ہونے والی شادی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کسی لوفر سے یہ توقع کرنا تو نہیں چاہیے کہ وہ ایسے کسی موقع پر شرافت کا ثبوت دے گا، مگر جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ میں اسے اس مرتبہ نرم لہجے میں سمجھا دوں گی تو وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے گا۔ کالج سے چھٹی پر جب میں بس میں بیٹھ کر روانہ ہوئی تو معمول کے مطابق راشد کی موٹر سائیکل بس کے ساتھ ساتھ تھی۔ 3-4 اسٹاپ گزر گئے تو میں بس سے اتر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ آگے جا کر راشد نے بھی موٹر سائیکل روک دی تھی۔ غالباً اس نے موٹر سائیکل کے آئینے میں مجھے بس سے اترتے دیکھ لیا ہوگا۔ میں ایک ایسی بس میں بیٹھ گئی جس کا روٹ میرے روٹ سے مختلف تھا۔ دراصل میں کسی ایسے علاقے میں جا کر راستے سے بات کرنا چاہتی تھی جہاں اس کا اندیشہ کم سے کم ہو کہ کوئی مجھے راشد سے باتیں کرتے دیکھ لیتا۔
اور اس بات کا مجھے یقین تھا کہ راشد میرے تعاقب میں دوسری بس کے پیچھے بھی آئے گا۔ 20 منٹ بعد میں اسی بس سے اتری۔ میرا یقین غلط نہیں تھا کہ راشد کی موٹر سائیکل اسی بس کے پیچھے بھی آئے گی۔ میں بس سے اتر کر کچھ دور چلی اور ایک درخت کے سائے میں رک گئی۔ راشد کی موٹر سائیکل کچھ فاصلے پر کھڑی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ حیران بھی ہوگا کہ میں ادھر کہاں آ نکلی تھی، اس کے باوجود وہ میرے قریب نہیں آیا۔ آخر میں ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچی تو اس کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ میں نے اس کے قریب رک کر دھیمی آواز میں کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ تو کسی کیفے میں چلتے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا، تم موٹر سائیکل یہیں کھڑی کرو۔ اس نے جلدی سے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر دی۔ میں ٹہلنے کے سے انداز میں ایک طرف بڑھی۔ اس وقت میرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تم کسی شریف گھرانے کے لڑکے ہو، میں نے بڑی ہمت کر کے کہا، اسی لیے مجھے تم سے چند باتیں کرنے کی ہمت ہو گئی ہے۔ اس وقت میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کر سکتا ہوں۔ وہ بہت کھلا ہوا تھا۔ تم نے میری ایک بات مان لی تھی کہ دوبارہ مجھ سے بات نہیں کی تھی، میں نے کہا۔ اب میری یہ بات بھی مان لو کہ میرے کالج پر کھڑا رہنا اور میرے پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیوں؟ میں تم سے التجا کرتی ہوں۔ دراصل اب میری شادی ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ تم میرے پیچھے لگے رہتے ہو تو اس کا اثر میرے مستقبل پر پڑ سکتا ہے۔ اس کا منہ اتر گیا۔ تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ اس کے لہجے میں شدید مایوسی تھی۔ ہاں، میں نے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ تم میں اتنی انسانیت تو ہوگی کہ تمہاری وجہ سے خواہ مخواہ میری زندگی میں کوئی برائی نہ آئے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے ذرا روک کر کہا، کیا میں امید کروں کہ اب تم میرا پیچھا نہیں کرو گے؟ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی جو میں نہیں دیکھ سکی۔ وہ تیزی سے مڑ کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھ پر یہ دوسرا خوف سوار ہو گیا تھا کہ وہ شریف خاندان کا صحیح، لیکن ہے تو لوفری۔ وہ کسی نہ کسی طرح معلوم کر ہی سکتا تھا کہ میری شادی کہاں طے پائی تھی۔ اس کے بعد اگر وہ رضوانہ کے گھر والوں تک کوئی غلط سلط بات پہنچا دیتا تو بہت گڑبڑ ہو جاتی، لیکن میرے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ اس دن کے بعد اس نے میرا تعاقب نہیں کیا، پان والے کی دکان پر بھی نظر نہیں آیا۔ رضوانہ کے گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی جسے اندازہ ہوتا کہ راشد ان تک پہنچ گیا ہوگا۔ امتحانی پرچے دینے کے 12 دن بعد میری شادی تھی۔ جب اس وقت تک سب ٹھیک ٹھاک رہا تو میں بالکل پرسکون ہو گئی۔